اب سنیے، سلاجید اونچے برفانی پہاڑوں سے نکلنے والا کالا پسینہ ہے۔ مطلب یہ ہے جس طرح گرمیوں کے موسم میں جون جولائی کے مہینے میں انسانی جسم سے خوب پسینہ نکلتا ہے اور وہ پسینہ انسانی جسم پر بہتا ہوا نیچے تک آ جاتا ہے، ایسے ہی فل گرمیوں کے موسم میں جب برفانی پہاڑ برف سے خالی ہو جاتے ہیں تو ان اونچے اونچے پہاڑوں کی دراڑوں سے کالا پسینہ نکلتا ہے جو بہہ کر کافی نیچے تک آ جاتا ہے اور سخت ٹھوس نما گوند کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر وہاں کے مقامی لوگ سلاجید کے سخت ٹھوس نما گوند کو پگھلاتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں، اس سے مٹی پتھر وغیرہ جدا کرتے ہیں، استعمال کے قابل بناتے ہیں اور پھر وہ لوگ فروخت کرتے ہیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے، کیا سلاجید صرف مردوں کے لیے مفید ہے یا پھر عورتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ جواب یہ ہے، سلاجید مرد و خواتین دونوں کے لیے مفید ہے۔ البتہ زیادہ تر خواتین سلاجید کا استعمال کرتی ہیں اپنے چہرے سے جھریاں ختم کرنے کے لیے، اپنے چہرے کے سکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے اور اپنے چہرے کو فریش رکھنے کے لیے۔ ان تینوں کاموں کے لیے خواتین سلاجید کو کیلے میں مکس کر کے اپنے چہرے پہ لیپ دیتی ہیں۔ 7 دن یہ عمل کرتی ہیں، دن میں 1 بار۔ اس طریقے سے یہ تینوں فوائد مل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح لوکوریا جریان کے خاتمے کے لیے خواتین سلاجید کا استعمال کرتی ہیں۔ اسی طرح بعض بچوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے وٹامنز کی کمی کی وجہ سے۔ ایسے بچوں کو املی آلو بخارے کے شربت میں معمولی سا قطرہ سلاجید کا شربت میں املی آلو بخارے کے شربت میں ڈال کر پلا دیا جائے تو ہفتہ 2 ہفتہ یہ دن میں 1 بار اس طرح کا شربت پلایا جائے تو بچوں کی زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، سلاجید کے اور کیا کیا فائدے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو جواب سنیے۔ ویسے تو پوری دنیا میں سلاجید قوت شہوت بڑھانے کے لیے بدنام اور مشہور ہے، یعنی جب بھی لوگ لفظ سلاجید سنتے ہیں تو فوراً لوگوں کے ذہن میں قوت شہوت بڑھانے والی دوائی آ جاتی ہے۔ حالانکہ حکیموں کے ہاں سلاجید دیگر امراض کے لیے زیادہ بتائی جاتی ہے، مثلاً جسمانی دردوں کو دور کرنے کے لیے، خواہ وہ جوڑوں کا درد ہو، کمر درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، زیادہ تر اس میں سلاجید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قبض گیس کو دور کرنے کے لیے زیادہ تر سلاجید کا استعمال ہوتا ہے، یعنی سلاجید معدے کو ٹھیک رکھتا ہے، ہاضمہ خوب اچھا کرتا ہے۔ اور اسی طرح شوگر کا علاج بھی سلاجید سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بار بار چھوٹا پیشاب آتا ہے، مثانے کی صفائی کے لیے سلاجید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کے بعد قطرے نکلتے ہیں، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے سلاجید بہترین مجرب ہے۔ عزیزان محترم، سلاجید کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اصلی سلاجید اور نقلی سلاجید کی کیا پہچان ہے؟ تو سنیے، جیسے اصلی دیسی گھی، اصلی شہد اور اصلی سلاجید وغیرہ کی پہچان کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا، اصلی دیسی گھی، اصلی شہد اور اصلی سلاجید وغیرہ کی پہچان کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ جیسے کسی انسان کو صرف دیکھنے سے، اس کے ساتھ باتیں کرنے سے، پہلے ملاقات میں آپ کسی انجان انسان کی اصلیت معلوم نہیں کر سکتے، ہاں کچھ عرصہ اس انسان کے پاس رہنے سے آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ انسان دوسروں کے لیے مفید ہے تو وہ اچھا انسان ہے، اور اگر وہ انسان دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے تب آپ کو اس کا نقلی ہونا معلوم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اصلی شہد،
یا اصلی دیسی گھی یا اصلی سلاجید کی پہچان تب معلوم ہوتی ہے جب وہ اپنے مطلوبہ فوائد دے۔ اصلی سلاجید کہاں سے ملتی ہے؟ جواب: اصلی سلاجید صرف اور صرف دو طریقوں سے مل سکتی ہے۔ نمبر 1، اونچے اونچے پہاڑوں پر جائیے، کسی مقامی تجربہ کار بندے کو ساتھ لے کر گلگت، سکردو، ہنزا وغیرہ کے پہاڑوں پر چڑھیے اور تلاش کر کے خود اسے حاصل کیجیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس تاجر کی ایمانداری پر آپ کو یقین ہو، صرف اسی تاجر سے سلاجید خریدیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تسلی بخش طریقہ نہیں ہے۔ چھٹا سوال پوچھا گیا ہے، سلاجید کب اور کس ٹائم اور کتنی مقدار میں لی جائے؟ تو جواب یہ ہے، کھانے کے فوراً بعد سلاجید نہ لی جائے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، چاہے نہار منہ لیں، چاہے آپ کا پیٹ بھرا ہو تب لیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد نہ لیا جائے۔ اور دن میں صرف ایک بار گندم کے دانے کے برابر، یعنی مٹر کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے آدھے کے برابر آپ سلاجید لیں اور آدھے گلاس دودھ میں اس کو حل کر لیں۔ اور اگر آپ سے دودھ نہیں پیا جاتا تو کوئی بھی مشروب ہو، املی آلو بخارے کا شربت ہو یا کوئی اور شربت ہو یا پانی ہو یا چائے ہو یا کہوہ ہو، تو اس میں آپ جو ہے وہ گندم کے دانے کے برابر سلاجید حل کر لیں اور پھر آپ نے اس کو دن میں صرف ایک بار پینا ہے۔ اگر پرانا مرض ہے تو اس کا کورس 2 مہینے ہوگا، اور اگر کوئی نیا معمولی مرض ہے، بیماری ہے، تو 1 مہینے کا کورس بہت ہے۔ آخری سوال، سلاجید کی گرمائش کا توڑ کیا ہے؟ اکثر لوگ اس سے بچتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں کہ یہ گرم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سلاجید کی گرمائش کا توڑ بھی ہے۔ اکثر لوگ گرم چیزوں کی گرمائش سے بہت ڈرتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ گرمیوں میں نہ کھجوریں کھاتے ہیں نہ شہد لیتے ہیں۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے پورا سال کھجور کھانے پر ذہن سازی کرتے ہوئے فرمایا، کھجور اور کھیرے کو ملا کر کھاؤ، کھجور اور کھیرے کو ملا کر کھاؤ، اس عمل سے کھجور کی گرمائش بیلنس ہو جائے گی، کھجور کی گرمائش کنٹرول میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے، کھیرا گرمیوں میں پیدا ہونے والی ترکاری ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ذہن دیا کہ کھجوریں گرمیوں میں بھی کھائی جائیں، اور اس کی گرمائش کو کنٹرول کرنے کا حضور نے ساتھ نسخہ بھی دے دیا ہے۔ عزیزان محترم، سلاجید کی گرمائش کو بیلنس کرنے کے لیے حکیموں نے کہا ہے کہ سلاجید کو تھوڑے سے نارمل پانی میں حل کر لیں اور وہ حل شدہ سلاجید کا پانی پھر املی آلو بخارے کے شربت میں ڈال کر پی لیں، مکمل فوائد ملیں گے اور سلاجید کی گرمائش بھی کنٹرول ہو جائے گی۔